پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے۔ جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے۔ اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی، پیار بڑھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا، خدمت کے لیے۔ اور جو لوگ یہاں نا ہمارے، میں پڑھ رہا تھا علامہ عبد المصطفیٰ زری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ حزب اللہ ناف تقریر کرنے آئے تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 30-35 سال 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے۔ کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے، لیکن اگلی بات پتہ انہوں نے کیا کی؟ کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے، پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں، میں اپنے جوتے، یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے اور میرا چونکہ اعزاز ہے، یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا، رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے، تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، کوئی کام ہو رہا تھا، وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی، جوان آدمی تھا، تھک گیا، دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اب وہ جو چراغ جل رہا تھا نا محفل میں، وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے، اسی بلا کی آخد ہے، یہ پیسے کیڑی گل دے لیندہ ہے، انہوں پھر تنخواہ نہیں دئی تھی، اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، وہ سو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا، اٹھے، چراغ میں خود تیل ڈالا، بتی لگائی، اسے روشن کیا، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا، اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے ہیں، کہنے لگا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے، سو گیا ہے، تنخواہ کس کام کی لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں، سست بھی نہیں، روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے، آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی، کوئی رات دیر سے سویا ہوگا یا کوئی تھک گیا ہوگا، کوئی حرج نہیں، انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتے، یہ گنجائش دینی چاہیے انسانوں کو۔ کہا سو گیا کوئی حرج نہیں۔ وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں جی آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے۔ بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے، وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے، فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی کوئی حرج نہیں، کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے نا کوئی حرج نہیں، کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے، گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات۔ کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے؟ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں، تھوڑا پیار لائیں۔ اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے، محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے۔ نیند کیا صرف مجھے آتی ہے کسی اور کو نہیں آتی، بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے کسی اور کو نہیں لگتی، سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، باقی دنیا نے نہیں جانا۔ جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، احساس نہیں پیدا ہوتا، پھر تلخ ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا، معاشرے کی اصلاح ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ آپ گئے ہیں کسی جگہ، ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے، کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا، لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے، سفارشی ٹیلی فون ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا، دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہیں، ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے،
تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے، میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں. کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں. یا آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ ایک ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں. وہ آدمی جو صبح سکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے، آپ نے مجھے بتایا جو چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے. جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز، مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا، خدا را یاد رکھنا. اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز مختصر پڑھاتا ہوں. نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال، نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. او نوجوانوں، ماں باپ کا احساس پیدا کرو، بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو، اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو، ورنہ طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی، محبت نہیں رہے گی، دشمنیاں ہی پروان چڑھیں گی. آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام. ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے نا. ہمیں بھی ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی، لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے. فرمایا تو اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ، لوگوں کو بیزار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خبردار لمبی نماز پڑھائی. احساس پیدا کریں. جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا، اپنا ہی احساس کرتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر محبت نہیں رہتی، خود غرض ہو جاتا ہے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. میں نے دیکھا ہے گاہک کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو لوٹنے کی، تو کیا خیال ہے پھر دکاندار کی کوشش نہیں ہوتی گاہک کو لوٹنے کی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دونوں لوٹنے والے کھڑے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک ملک کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں، ایک نظریے کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں؟ اس طرح قومیں پنپتی ہیں. ہر آدمی کا مزاج ہو کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کوئی بندہ اس لیے بھی تو دنیا میں آئے نا کہ میں نے نفع لینا نہیں، نفع دینا ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا دلی میں، تو وہ کوئی کھانے پینے کی سمجھ لیں ناشتہ بیچا کرتے تھے. تو اکثر لوگ آتے تو انہیں کھوٹا سکہ دے جاتے. تو بابا جی نا کھوٹا سکہ، کھوٹی سکے کا پتہ ہے کہ نہیں جی؟ ایسے ایسے کر دیں، ایسے ایسے کر دیں، کچھ تو کرے نا. کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ وہ گھس جاتی تھی. جو پرانے لوگ جنہوں نے سکے دیکھے نا، اوپر سے گھس جاتا تھا سارے نمبر شمبر. تو کھوٹا سکہ وہ چلتا نہیں تھا. اب بھی بزرگ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی پوری طرح پھٹ جائے نا، بیچ میں سے نکل جائے تو کھوٹا ہی ہو جاتا ہے. چلو اسی کو آپ مثال سمجھ لیں. کھوٹا سکہ لوگ جاتے بابا جی کو دیتے، بابا جی نہ وہ غور کر کے دیکھتے تو پھر چیز دے دیتے. وہ آہستہ آہستہ بچوں میں بات مشہور ہو گئی کہ بابے کو پتہ نہیں چلتا، لہذا کھوٹا سکہ جس نے بھی چلانا ہو بابے کے پاس چلے جاؤ. تو وہ بابا جی کو لوگ نہ کھوٹا سکہ دینے لگے، بات بننے لگی. کافی سارے دن میں کھوٹے سکے 4 5 6 آ ہی جاتے، چپ کر کے رکھ لیتے. اللہ اکبر. ایک دن بابا جی کا بیٹا کھڑا تھا دکان پہ، کھوٹے سکے والا ہے، تو اس نے کہا چل لے جا، دوڑ جا. بابا جی کہنے لگے چل پتر دے دے چیز کو، یہ رجوع. تو وہ کہنے لگا بابا جی بہت سارے لوگ روز آپ کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں. فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں.
असी किसे दे कुछ नहीं लगते ना कोई साडा दर्दी। तो हमसे पूछना असल बात क्या है? कब आपको पता है? फरमाने लगे मुझे पता है खोटे दे जाते, पर मैं सोचता हूं किसी और को भी तो इन्होंने फरेब देना है, चलो मेरा गुजारा होता है, बाकी मुसलमान बच जाएं। एक मेरे दिल में ये ख्याल है कि किसी और को भी तो ये किसी और को दांव लगाएंगे तो चलो मैं लगवा लेता हूं, पता नहीं मेरा तो काम चलता है, किसी और का पता नहीं चले ना चले। और दूसरी बात कहने लगे एक वजह और भी है, और वो वजह बयान करते रो पड़े और खोल के रोए और रज के रोए और तड़प के रोए। कहने लगे मैं इसलिए भी खोटे सिक्के ले लेता हूं कि कयामत के दिन जब रब की बारगाह में हाजिर होऊंगा तो मैं अर्ज करूंगा मालिक मैंने सारी जिंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्के वसूल किए हैं, मैं भी खोटा सिक्का ही हूं, मेहरबानी करना मुझे भी कबूल कर ले, मैं भी खोटा ही हूं। किसी का एहसास तो पैदा करें, लेकिन अगर तबीयत में एहसास ही नहीं, मिजाज में, फिर अंदर का मौसम ठीक नहीं, हम काश हमारा मिजाज खैर खाई का हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा सारा दीन ही खैर खाई। अगर मिजाज खैर खाई का बन जाए तो मेरा सारा वतन एक दूसरे से प्यार करने लगे। यहाँ कोई वो एक साहब मेरे पास बैठे तबसरा कर रहे थे, जूते बनाते हैं, उनका कारखाना है, कहने लगे फलानी शय भी ठीक नहीं मिलती, फलानी भी। मैंने उनसे कहा आप तबसरे छोड़ें, आप जूता सही बनाया करें, आप अपना काम ठीक करके करें ताकि कम से कम जूता जल्दी ना टूटे, कौम का एक भला तो हो ना। हम अगर अपना काम ठीक करने लगे ना एहसास पैदा करके तो मुल्क में बड़ी खैर आ जाए, लेकिन हम तब एहसास पैदा करें। हदीस पाक सुनाता हूँ आप खुश हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये ज़रा एहसास वाली बात सुनना। कहते हैं एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया आयशा जब तुम मुझसे राज़ी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब किसी बात में नाराज़ होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो कहते हैं मैंने जल्दी से अर्ज़ की हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज़। तो हुजूर फरमाने लगे बताऊं फिर? बड़ा कमाल सरकार का आज मूड मुबारक है, बताऊं या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे कभी कभी कसम उठाती हो? कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब तुम खुश होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो हजरत इब्राहीम के रब की कसम, फिर उनका नाम लेके कसम। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मेरी तो हालत अजीब हो गई, मंजर वजद वाला हो गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह कुर्बान जाऊं, आप इतना ख्याल करते हैं, कोई लफ्ज क्या बोल रहा है और उसके लफ्जों में दर्द क्या है। एक तो हमारे यहाँ तो ये मसला है ना एहतजाज करके अपनी बात मनवानी पड़ती, और यहाँ हालत ये है कि हुजूर जुमलों से पहचान गए, लफ्जों से पता चल गया कि आज माहौल के या रसूलल्लाह इतना ख्याल करते हैं। ओ दोस्तों हमारे अपने तड़प गए, पर हमें सिर्फ अपना ख्याल है, अपनी रोटी का, अपने कपड़ों का, अपनी नींद का, अपने मोबाइल का, अपने यारों का। छोड़ थोड़ी देर के लिए चीजें। पहले तो मैं बच्चों को मना करता था, अब मेरा दिल करता है मैं बड़ों से कहूं कि थोड़ी देर मोबाइल छोड़ यार, बच्चों से भी हाल चाल पूछ, अपने बच्चों से बातचीत कर, अपने घर वालों से बात। अब सियाने बंदे से कहने को दिल कर, एहसास ही खत्म हो गया। इकबाल कहने लगे दिल के लिए मौत है मौत, दिल के लिए मौत है ये मशीनों की हुकूमत। एहसास से मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात, इतने सारे संगी आए हो। मेरे महबूब की ये हदीस याद रखना। सैयदा कहती हैं मैंने कहा हुजूर आप इतना ख्याल करते हैं, और फिर कहने लगी या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह की कसम मेरे लबों से आपका नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। दोस्तों एहसास वाली जिंदगी पैदा करें, तबीयत में दूसरों के लिए एहसास लाएं। अगर थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग जाए ना, तो एक बात याद आ गई कर जाऊं, हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मदनी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह, वो ना मदीने के कपड़े वाले के लिए हर रोज दुआ करते थे। ताजर था कोई, उसके लिए रोज दुआ करते, अक्सर याद करते, दुआएं देते उसे अक्सर। तो लोगों ने कहा हुजूर माजरा क्या है? फरमाने लगे मैं ना मदीना शरीफ के एक दुकानदार से मैंने कुछ कपड़ा लिया था, मैं दर्जी के पास गया तो उसने कहा ये थोड़ा है, कोई 1-2 गज और लाएं फिर आपका लिबास बनेगा।
کہتے میں دوبارہ عصر کے بعد اس سے کپڑا لینے گیا تو وہ سامنے پڑا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے، میں تو اسے لے کے گیا ہوں، دیکھ۔ کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا یار حد ہو گئی، تجھ سے کپڑا خریدا اور سامنے پڑا ہے تو تو دے، کیوں نہیں دے رہا؟ تو کہتے ہیں اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی، کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کر لی ہے، سامنے والے کا ایک گاز بھی نہیں بکا، تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا گھر، بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہوں، اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو، اس سے کپڑا خرید لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر چلا۔ کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں، مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے۔ رب کریم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کے تحت، بہت ساری کرم نوازیوں کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا۔ ہم پر انسانی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں، بہت ساری سستی، بہت ساری غفلت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، راہ چلتے چلتے بہت ساری جگہوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت جو قیمتی ہوتا ہے اسے ہم بیکار ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر اس بیکار وقت ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جوانوں کو بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر فرصت کے لمحات مصروفیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی اپنے اوقات پورے کر کے موت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن وہ بلا وجہ کی غفلت، لا یعنی، بے معنی، بے مقصد باتیں، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے معاملات میں الجھاؤ کا شکار رہنا، غفلتوں کا شکار رہنا، اپنا حساب کرنے کی بجائے ساری دنیا کا حساب کرتے رہنا، انسان نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور کر لینا، بلا وجہ کہہ لینا میں تو ایک ناکام آدمی ہوں، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں تو وہ کوئی میرے وسائل نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور کر لینا، سمجھ لینا کہ شاید وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے خوبصورت تقویم پر انسان کو پیدا کیا، اعلیٰ درجے کی، اس کو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنا حسین کر کے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس کو فہم و فراست دیا ہے، اچھے بھلے کی تمیز، اچھے برے کی تمیز فطرت میں رکھ دی۔ اللہ کرے آپ موبائل تھوڑا استعمال کریں، میری بات پہ توجہ کریں، دعا کی ہے، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے کہ اللہ کرے آپ کی توجہ زیادہ میری بات پہ رہے۔ یہ فطرت میں رکھ دی چیز ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا وقت بیکار ضائع کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو چلتے چلتے سپیڈ بریکر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پر وہاں رک جانا تو کوئی عقل مندی نہیں نا۔ انسان کو بہت ساری جگہوں پہ کسی مقام پہ سستانے کے لیے رکنا پڑتا ہے، لیکن وہیں ٹھہر جانا، سفر ہی چھوڑ دینا۔ زندگی جد و جہد والی ہونی چاہیے، اعمال والی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو، غیر ذمہ دارانہ وقت کا ضیاع اور بلا وجہ کا الجھاؤ جس کا کوئی مقصد نہیں، جن چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ان باتوں میں دلچسپی اور ہر وقت مفت کا الجھاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، تو نمازی بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے،
ایک احرام میں ایک بولی بولتے ہوئے ایک میدان میں لبیک لبیک کہنے والے حاجی بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ سے بیت اللہ کے سائے میں دعائیں مانگنے والے بھی بڑے ہی حسین ہوتے ہیں. اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر صبح سے شام تک اس کو یاد کرنے والے، تلاوت کرنے والے حافظ بھی بڑے حسین ہوتے ہیں. علماء کی بھی بڑی بات، سخی کی بھی بڑی بات، ماں باپ کی خدمت گزار کی بھی بڑی بات. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اعزازی خصوصیات کے لحاظ سے خوبصورت مسلمان، جس پر مسلمان کی تعریف صادقہ ہے، خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے وہ خوبصورت مسلمان ہوتا ہے. لغویات سے بچے، فضولیات سے بچے، بے معنی وقت نہ ضائع کرے، اپنے معاملات میں ایک جملہ بھی کبھی اضافی نہ بولیں، فائدہ کوئی نہیں. آپ مختصر جامع زندگی گزاریں، آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اپنے وجود کو قیمتی سمجھیں. آپ دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تسخیر کائنات اس کے ذمے لگائی، اس نے بر اعظموں کے بر اعظموں پر حکومت کر کے دکھائی. انسان کہاں سے اٹھا اور پھر اس نے ہواؤں میں اڑنا شروع کیا، انقلاب آ گیا. اور پھر جب یہ مسلمان ہے، جب یہ مومن ہے، پھر تو اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، اللہ اجر عطا فرما بھی دیتا. لیکن جو صبح سے شام تک نیکی کا ارادہ بھی نہ کرے، جو پروگرام ہی نہ بنائے، جو اچھا گمان بھی قائم نہ کر سکے، جس کے تصورات باوضو ہی نہ ہو، جو اپنے خیالات کے اندر خوش عقیدگی نہ لا سکے، اس نے کیا کیا؟ اپنے معاملات پر توجہ دی جائے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچایا جائے، امور خیر میں جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے. دیکھیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم تیار ہوں یا نہ ہوں، ہماری عمر روز بروز بڑھتی ہے. ہمارے کام رہ گئے تو رہ گئے، لیکن دن، سال، مہینے روز گھٹتے. ہم چاہیں نہ چاہیں لیکن وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے گزر جاتا ہے. اچھے بھلے تندرست لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ہلکی ہلکی دردیں جسم میں شروع ہوتی ہیں، کمزوریاں آنے لگتی ہیں. جو کام ہم گھنٹوں بیٹھ کے، میں خود کبھی توفیق ہوتی تھی تو کئی صفوں کی کتاب ہے تو بیٹھے ہیں تو وہ دل کیا ہے کہ ایک نشست میں پڑھ دیں گے. اب یہ ہے کہ کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ کچھ کیفیات اور طرح کی ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے قوا اعضاء اس طرح کے تھوڑی رہتے. اس کو چاہیے کہ جب اس کو صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے. ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو اپنے آپ سے کام ہی نہیں لیتا. اپنے آپ اقبال کہنے لگے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو. یہ کوئی انوکھا نہیں تو اللہ تک پہنچ جائے. رب اپنے بندوں کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے وہ رستہ. کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے تک نہیں پہنچ سکا. تو وہ جو کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو پہلے اپنے آپ کو تو پہچان نہ، اپنے آپ سے کوئی کام تو لے. اچھا میں دیکھتا ہوں ایسے چھوٹی چھوٹی دنیا بنا کے نا، چھوٹی چھوٹی سیاست میں سارا وقت ضائع، یعنی اپنی تعریفیں لوگ کرتے رہتے. شکر ہے اللہ کا جی اتنی دیر ہو گئی فلانا کام کر رہا ہوں، شکر ہے جی میں نے یہ بھی کر دیا، بڑا او بھائی تو رہنے دینا، یہ کسی اور کو کہنے دے. تو کام کر، تو جدوجہد کر، تو ہمت کر، تو آگے بڑھ. تو سال نہ گنوا، تیرے گزر گئے. یہ زمانہ بعد میں گنتا رہے گا. یہ لوگ بعد میں حساب کرتے رہیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے 1000 کتاب لکھی، عمر کتنی تھی، پڑھنے میں کتنا وقت گزرا. لوگوں نے نکال لیا کہ ہر روز 3 گھنٹے تو ان کے لکھنے کے بنتے. وہ بعد میں دنیا نکالے گی کس نے کتنا کام کیا. تو ڈیوٹی کر، تو کام کر، جدوجہد کر. ہم میں سے جو لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں فلانے کی وجہ سے ناکام ہو گیا، فلانا بندہ اگر میرا ساتھ دے دیتا، فلاں اگر سپورٹ کرتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان اپنی کوتاہیاں دوسروں کے گلے ڈال دے.
سب سے بڑی ناکامی یہ ہے، ہم سستیاں کرتے ہیں، غفلتیں کرتے ہیں، بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہیں نا، رب تو کسی کو ناکام کرتا ہی نہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، احساس ذمہ داری نہیں، پڑھنے والا پڑھتا نہیں وقت پہ، پڑھانے والا وقت پہ پڑھاتا نہیں، ڈیوٹی کرنے والے ڈیوٹی نہیں وقت پہ کرتے، ہم ناکام ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں جہاں بھی کمزوری رہ گئی ہے، جہاں بھی کہیں ہم سے غفلت ہو گئی ہے، اس کو دیکھیں، غور کریں، کس مقام پر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں ہم بھول گئے، کہاں معاملہ ایسا تھا جو گڑبڑ ہو۔ میں صبح ادارے کے ایک استاد صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے نا اور جانور لانے ہیں، انہوں نے آج بارش نہیں دیکھی، جہاں جہاں آج منڈیاں تھی نا وہاں فل رش ہے۔ ایک مہینہ پہلے ہی وہ صبح اٹھے، وقت پہ چلے گئے، لیکن یہ سستی ہے نا طالب علم کی، وہ کہتے ہیں آج بارش ہے لہذا میں نے نہیں جانا۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ استاد کہتے ہیں آج میں نے اسکول نہیں جانا، ادارے نہیں جانا، آج بارش ہے۔ وہ دیکھے مزدوری کرنے والے نے صبح کوئی انکار کیا کہ میں نے منڈی نہیں جانا؟ سبزی منڈی جانے والا منڈی گیا ہے، اور جو مال والی منڈی جانے والا تھا وہ بھی وہاں پہ۔ آپ اپنے کام سے جان نہیں چھڑائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بڑی کڑاکے کی گرمی تھی اور دھوپ بڑی شدت والی تھی، اور جتنے مدینہ منورہ میں لوگ تھے وہ اندر سے دروازے بند کر کے نا کواڑ سب آرام فرماتے۔ دوپہر میں ماحول بن جاتا ہے، اور ویسے بھی دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ بھی ہے، تو لوگ آرام کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے کسی کام کے لیے مجھے چھت پہ جانا پڑا، گرمی بڑی سخت تھی، میں مجبوراً گیا، لیکن فرماتے ہیں جب میں چھت پہ چڑھا نا تو میری نظر پڑی تو ایک شخص جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، بوڑھے محسوس ہوتے ہیں، وہ 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یار ساری دنیا آرام کر رہی ہے، ان کو بھی سونا چاہیے تھا، اس موسم میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جب کڑاکے کی گرمی ہے وہ لے کے آ رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے کہا جن کو نصیحت ضرور کرنی ہے، سمجھانا ضرور ہے، جب عصر کے بعد جانا اونٹ چرانے، جب ساری دنیا چراتی ہے، اس وقت کیا حاجت تھی؟ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں چھت سے اترا اور دروازے کے راستے باہر آیا کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں، جب تک وہ شخصیت بھی قریب آ گئی تھی، آپ فرماتے ہیں جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میرا وجود کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں، یہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم ہے، حضرت عمر جیسا آدمی، اور کڑاکے کی دوپہر۔ یہاں کتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں لوگ۔ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے نہیں لہو کے آنسو روتا ہوں جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں آرام کر رہے ہیں، چوک میں بیٹھے سکون کر رہے ہیں، سوئے ہوئے، سویرے ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ وہ قوم ترقی کرے گی جن کے جوان سو رہے ہیں، بوڑھے کام کر رہے ہیں، جن کے جوان ان کا جسم درد کر رہے ہیں اور بوڑھے تراوی میں کھڑے ہیں، وہ قوم آگے بڑھے گی۔ فرمانے لگے حضرت عثمان کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کو تو میں کانپ گیا، میں نے جھٹ سے آگے بڑھ کے ان کا دست مبارک تھاما، میں نے کہا حضور اس گرمی میں مہربانی کریں آرام کریں۔ تو فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، میں لینے گیا تھا، تو وہ ہمارے ہاں جس آدمی کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوتے ہیں اس کا پھر شوق ہوتا ہے کہ میری سائڈ کا دروازہ بھی میرا ڈرائیور ہی بند کرے، وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ چلے کسی کو میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے دروازہ تو نے کھولنا، تو نہیں بند کرنا۔ پھر لوگ کہتے ہیں اے تنخواہ کا دی لیندہ جی اینو کا دے پیسے دے دینے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، اگرچہ وہ بڑا پیار کرنے والے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور کسی غلام کو حکم فرما دیتے، یہ کام کر دیتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم تھپکی دے کے کہنے لگے عثمان اللہ تجھے میری طرف سے جزا عطا کرے، غلام بھی آرام کر رہے تھے جیسے سارے کر رہے تھے، اور فرمایا ویسے بھی یہ مسلمانوں کا مال ہے، ذمہ داری غلام کی تو نہیں، ڈیوٹی تو میری ہے۔ یہاں ہمارے حکمران کہتے ہو مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو سویرے اٹھ کے دیکھا ہے،
تو خبروں میں مجھے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو کہتا چور آ گئے تھے تو یہ بتا تو کس چیز کی پہرے داری کر رہا تھا؟ تو میرے عزیز، اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس، اپنی ڈیوٹی وقت پر، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جس آدمی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوگی اور ابھی تک فجر کے وقت نہیں اٹھتا، اس نے کب نمازی بننا ہے؟ اور جو 40 سال کی عمر تک نمازی نہیں خالی بن سکا، اس نے تہجد کب پڑھنی؟ یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو 60 سے 70 سال ایوریج ہو گئی عمر کی، تو جس کی 35-40 سال ہو گئی وہ تو زیادہ گزار بیٹھا ہے، وہ اپنی زبان پر پہرا کس دن لگائے گا؟ جس کو آج تک بولنے میں خیال آتا ہو خو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میرے منہ سے نکل گیا۔ اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے لفظوں پر جو آدمی کنٹرول نہیں کر سکا، وہ کس دن جا کے ٹھیک ہوگا؟ روایتی باتیں، روایتی گفتگو دوسروں پہ ڈال دو، کوئی بہانہ کر دو، کوئی احساس کمزوری کر دو، نہ ہو سکا تو مظلوم بن جائیں گے، کہیں گے غریب آدمی ہوں۔ یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں، یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم بنا کے دکھاتی ہیں۔ مسلمان اس کا مزاج ہوتا ہے، وہ مظلوم نہیں ہوتا، وہ تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے، تو میدان میں رہنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ سے، اپنے وجود سے کام لیا۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے والے لوگ، اور اتنا کام کرنا، یہ بھی بات کر رہے تھے شیخ، گفتگو کر رہے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کبھی اپنے بزرگوں کو دیکھیں نا، تو جو آج پیروں نے ماحول بنایا نا، پیر صاحب بیٹھے اندر 6 تسبیح ہیں اور 20 تقیے، اور وہ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور وہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے بیچارہ بڑی تکلیف میں، اللہ ماشاءاللہ، دعا مانگنے میں اسے پریشانی ہو رہی، کیا مذاق بنایا ہوا۔ صوفی تو زندہ اور جاوید ہوتا ہے، وہ تو تازہ دم ہوتا ہے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو ایک گرم رکھنے کا ایک بہانہ، تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تو گرمی ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد کے ہے زیر زمین مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، جد و جہد، مزاج، بھاگنا، دوڑنا۔ اور ایک جگہ پہ اقبال کہنے لگے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ درویش تو وہ ہے جو تیرا جینا مشکل کر دے، کہ کب مروں گا اور کب جا کے مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی، اور تو یہ ہے کہ سستی، کاہلی، ٹھہر جائیں جی قبلہ آرام میں، چھوڑیں ان چیزوں کو، جدوجہد۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، اور صبح 9 بجے 10 بجے اپنے ادارے میں چلے جاتے، اور جب اسباق پڑھتے تھے نا، ہمارے مدارس میں سبق تقسیم ہوتے، صرف کون پڑھائے گا، نحو کون پڑھائے گا، منطق کون پڑھائے گا، فقہ کون پڑھائے گا، اصول کون پڑھائے گا، تفسیر کون پڑھائے گا، سبق تقسیم ہوتے، تو ناظم تعلیمات کہنے لگے جو لائق بچے ہیں وہ سارے تم رکھ لو، اور نالائق سارے مجھے دے دو۔ کسی کو نالائقوں کا بھی تو سرپرست بننا ہے نا، تو مجھے دے دو، نالائقوں کو پڑھاؤں گا۔ پھر زور تک کلاس ہوتی، زور کے بعد تفسیر کا درس ہوتا، عصر کے بعد حدیث کا درس ہوتا، اور پھر رات کو 70 ہزار کا مجمع تقریر سننے آتا، اور تقریر یہ نہیں تھی کہ بس یہ کہہ دی بات، فرمائشی خطبہ، 70,000 لوگ خطاب سننے آتے، تو 300 علماء ہوتے ان میں، جن کے ہاتھوں میں کاغذ قلم ہوتے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے تو تحریر ہوتا کہ یہ نقطہ تو کبھی سنا ہی نہیں۔ اتنی محنت سارا دن کی، پھر اپنے بال بچے کو وقت دیا، اور پھر حال یہ ہوتا کہ دنیا سو جاتی اور بغداد کے مرشد مصلی بچھا لیتے، اور پھر ساری رات اپنے رب کے حضور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات رب کے حضور حاضری ہوتی۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے
وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اور میاں صاحب کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے. وہ اپنے اوقات دیکھے کتنا مصروف وقت بنا لیا. اوقات مصروف، اپنی زندگی میں چیزوں کو طے کریں اور کچھ کر جائیں. اپنی لائف سے کوئی نہ کوئی اپنے وجود سے زندگی سے کوئی کام لیں، اسے کسی کام لگائیں، خدمت میں گزار دیں. خدمت میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ میں دور گیا ہوا تھا کیروڑ پکے کی جانب جنوبی پنجاب کی طرف. بڑے پرانے بزرگ مجھے ملے تو وہ نا ابھی بھی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے، تو ڈھیر سارے کام کھڑے ہو کے امامہ باندھ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کافی عرصہ پہلے، میں نے کہا جناب آپ بڑے تازہ دم میں. کہنے لگے میں نے ارادہ کیا تھا کہ مخدوم نہیں بننا، خادم ہی بننا ہے. خادم ہی بننا ہے. مخدوم بندہ مخدوم بنتا ہے تو سست ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگے پہلے خدمت کی ماں باپ کی، استادوں کی، پھر کی بہن بھائیوں کی، بچوں کی شروع کر دی. پھر اللہ نے موقع دیا تو پوتوں کی خدمت شروع کر دی. ان کو پڑھانا ہے، بیانا ہے، کام لگانا ہے. ساری زندگی یہ ارادہ نہیں کیا کہ لو جی میں ہوں فارغ ہوں. یہ جہاں جملہ آتا ہے پھر انسان ذہنی طور پر کمزور ہو کر خدمت کی ساری زندگی. یہاں شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ صاحب ازہری رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، تقریر فرما رہے تھے. کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہیں، میں نے 40 سال حدیث پڑھائی ہے کم و بیش. کہنے لگے ہزاروں شاگرد ہیں، لوگ مجھے بڑے علامہ صاحب کہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگے میں اپنے جوتے، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اپنے جوتے بھی نہ اٹھا سکوں. اپنی زندگی سے کاہلی کو، سستی کو، کمزوری کو، بہانے بازی کو اور اپنے آپ کو سمجھا کے سلا دینا، تھکا دینا. اور آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس وقت جاگتے ہیں جب پکا سونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ سے کام لیں، اپنے وجود سے کوئی. اور قرآن مجید کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. دوڑ کے دیر نہ کرو، جلدی جلدی سے حصول خیر کرو، دیر نہ کرو، جلدی سے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنوں کے برسنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، ورنہ فرمایا فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے برسا کرتے ہیں. حال یہ ہوگا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کافر ہو جائے گا، شام کافر ہوگا، صبح مومن ہو جائے. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین تک بیچ ڈالیں گے، اس سے پہلے پہلے نیکی کرو. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جو درس دیا ہے نا خیر کا، عصر کی نماز پڑھائی، یہ بھی بخاری میں موجود ہے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا. عصر کی نماز کریم محبوب نے پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آج ایک منفرد منظر دیکھا. جلدی سے سرکار نماز پڑھا کے گھر چلے گئے فٹافٹ. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بیٹھتے تھے، غلاموں کی بات سنتے تھے، دستگیری فرماتے. آج پہلے دن یہ انوکھا معاملہ ہوا کہ سرکار گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے. آپ بھی جلدی گئے اور جب تشریف لے آئے تو چونکہ انسانوں کی ذہنوں کی سطح پر سوال ابھرتے، تو سوال ابھرا تھا ہر آدمی کے ذہن کی سطح پر کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو فرماتے محبوب فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے میں جلدی کیوں گیا تھا اور پھر میں جلدی کیوں آ گیا. یا رسول اللہ آپ تو کریم ہے نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، کو تو پتہ ہے ساری بات کا. تو حضور فرمانے لگے میں نے نا گھر میں کچھ سونا آیا تھا تو میں نے بانٹ دیا سارا. ایک ٹکڑا، ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی تھی، نماز پڑھیا تو مجھے خیال آیا پڑی نہ رہ جائے. اور ایک روایت میں یہ کہیں رات نہ گزر جائے اور وہ پڑا نہ رہ جائے. فرمایا میں فوراً گیا ہوں، پہلے جا کے اسی اللہ کے راستے میں خیرات کیا. کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، سویرے کر لیں گے، بانٹ دیں گے، ہو جائے گا، یاد کرانا، اس سے تو بہت سارے کام رہ جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خادم نے کہا حضور یہ کام رہنے دیتے، کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے پتر جو کل کرنے وہ پھر کب کریں گے؟ کام تو کرنا ہے، جدوجہد تو کرنی ہے. اسی طرح
حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں احد والے دن نہ میں نے ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے